بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کلیئر ہے الحمدللہ. آواز. تو آج کے کلاس میں 39 اور 140 دو، اور چونکہ کل کلاس نہیں ہوا ایک ہی دن کا کلاس آج ہی ہمیں کرنے ہیں جو ہم 2 دن کی کلاس میں کرتے ہیں، یعنی ٹرانسلیشن اور تفسیر آج ہم ایک ہی دن میں پڑھنے والے ہیں. اسی لیے میں نے صرف 2 آیتیں لی ہیں تاکہ ٹائم میں ہم اس کو پورا کر سکیں. تو سورہ نساء ہماری چل رہی ہے. سورہ نساء کا بھی یہ سمجھ لیں کہ اب کہ اس صورت میں منافقوں کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے. منافق مدینے جو کہ نہ مسلمان تھے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو کافر کہتے تھے، بلکہ وہ بیچ بیچ کے لوگ. بظاہر وہ مسلمان نظر آتے تھے لیکن اندر سے وہ ان کی دوستیاں، ان کی وفاداریاں اور ان کی محبتیں وہ سب کافروں کے ساتھ تھیں، یہودیوں کے ساتھ تھیں. یعنی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ رہنے والے وہ لوگ تھے. آج کی کلاس میں بھی ہم انہی منافقوں کے بارے میں کچھ پڑھنے والے ہیں ان دونوں آیتوں میں. تو دیکھیے آیات، تلاوت کر رہا ہوں پہلے، اس کے بعد ترجمہ اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ تفسیر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق اللہ العظیم. دیکھیے ترجمہ. الذین وہ لوگ جو یتخذون بنا لیتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء من دون ایبتغون کیا وہ چاہتے ہیں عندہم ان کے پاس سے العزت عزت فإن العزت تو بے شک عزت للہ اللہ کے لیے ہے جمیعا ساری کی ساری وقد اور یقیناً نزل نازل کیا اس نے علیکم تم پر فی الکتابی کتاب میں ان کے اذا کہ مذاق کے کفر کیا جا رہا ہے ان کا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا اور مذاق بنایا جا رہا ہے ان کا فلا تو نہ تقعدوا تم بیٹھو معہم ان کے ساتھ حتی یہاں تک کہ یخوض شغول ہو جائیں فی حدیث میں انکم ورنہ تم اذن تب مثلہم ان کے جیسے ہوگے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی جامع جمع کرنے والا ہے المنافقین منافقوں کو والکافرین اور کافروں کو
فی جہنم جہنم میں جمیعا سب کے سب کو. ٹھیک، تو یہ ترجمہ ہو گیا. اب دیکھیے پھر سے ترجمہ کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیر بھی پڑھیں گے. آج جو ہے ہم ایک ہی دن میں کر رہے ہیں دونوں چیزیں، اس لیے سیپریٹ نہیں کریں گے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ منافقوں کی بات چل رہی ہے. منافقوں کا ذکر اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا اور ان کے ایمان کی آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر، اور پھر ثم ازدادوا کفرا، کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اور ایسے لوگوں کی توبہ بھی نہیں قبول، ایسے لوگوں کی لیغفر لہم، ایسے لوگوں کی اور ایسے لوگوں کو اللہ نے دردناک خبر بھی سنائی ہے. تو منافق، جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی پڑھا تھا کہ یہ لوگ کیفیتوں کے بدلنے والے لوگ تھے، ایک بات پر قائم نہ رہنے والے لوگ تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں محبت، جس کی وجہ سے جہاں ان کو فائدہ نظر آتا تھا اس طرف وہ ہو جایا کرتے تھے. جب دین پر چلنے میں فائدہ نظر آیا تب دین کو مان لیا، جہاں دین کی بات میں اپنا کوئی فائدہ دکھا وہاں دین کی بات کا سہارا لے کر اس پر عمل کر لیا، اور جہاں دین کی بات میں اپنا کوئی نقصان نظر آیا تو اس وقت دنیا کو پکڑ لیا، دنیا کی بات مان لی، دین کو چھوڑ دیا. یہ کنڈیشن ہے ایمان کفر کی. آگے بتایا جا رہا ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یتخذون الکافرین اولیاء، یہ کافروں کو اولیاء بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے نا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تتخذوا الکافرین مؤمنین، کہ نہ تم بنایا کرو کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر. کہاں پڑھا ہے بتائیے؟ کسی کو یاد ہے؟ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، سورہ آل عمران میں آئی تھی یہ بات. اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا بھی بتائی تھی ایسا کرنے والوں کی. تو یہاں پر دیکھیے دوستی سے مراد کون سی دوستی ہے؟ اولیاء، پکی دوستی، وفاداری، ایسی دوستی جس میں انسان کسی دوسرے سے کچھ حاصل کرتا ہے، جس میں اپنے دوست بتاتا ہے. وہ دوستی کرنے سے کافروں کے ساتھ منع کیا گیا ہے، کیونکہ مسلمان ایک الگ قوم، ایک الگ جماعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آئیڈینٹی اور ان کی پہچان بھی دوسری قوموں سے الگ ہے. لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کی پکی دوستی اپنے مومن بھائی ہی سے ہونی چاہیے، کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے. ہاں وہ الگ بات اگر کسی سے تعلقات رکھتا ہے، کسی سے ہنسی مذاق کی اس کا تعلق ہے، یا کوئی ایسے ہی دوست بن گیا جیسے کہ میٹس ہوتے ہیں، کلاس میٹس ہیں، یا پھر بیچ میٹس ہیں، یا کسی بھی طرح سے، یا سفر کے ساتھی ہیں، ان سب سے ہرگز بھی منع نہیں کیا گیا. نہ ہی ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اور زیادہ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی کاروباری تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا. صرف یہاں جو مراد ہے نا اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں، اولیاء بنانے سے منع کیا گیا ہے. اور اولیاء ہوتے ہیں ایسے دوست جس سے انسان اپنے راز شیئر کرتا ہے. مسلمان مدینے میں جب رہ رہے تھے تو وہ ایک الگ قوم، الگ کمیونٹی کی حیثیت سے وجود میں آ گئے تھے. ایک الگ جماعت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیڈر تھے اور وہ ان کے ماننے والے تھے. ساتھ ہی کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ان کے دشمن تھے، یعنی یہودی لوگ. آئے دن وہ نقصان پہنچایا کرتے تھے، آئے دن وہ طرح طرح کی سازشیں کیا کرتے تھے، نقصان پہنچانے کی، تکلیفیں دینے کی، کبھی اللہ کے رسول کی جان لینے کی سازش وہ کیا کرتے تھے. لہٰذا ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص اپنی دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ رکھے جو کہ مسلمانوں کے دشمن ہوں، جو کہ مسلمانوں کو مارنے کے پلان بنا رہے ہوں، تو سوچئے اس کے ایمان کی کیا کنڈیشن ہوگی، اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی.
تو یہ وہ لوگ تھے جو منافقین تھے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں, اپنا دوست بناتے ہیں, مومنوں کو چھوڑ کر. بنانا تو مومنوں کو چاہیے, ان کے ساتھ دوستیاں رچاتے ہیں, ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں, ان کے ساتھ وفاداریاں نبھاتے ہیں, ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, ان کے گیت گاتے ہیں, ان کے گن گاتے ہیں, ان کے ساتھ تعلق رکھنے کو فخریہ محسوس کرتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, پراؤڈ فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے کو. یہ سب ان کی حالت تھی. ایبتغون, کیا یہ لوگ چاہتے, کیا ہوگا؟ با غین واو یا, ٹھیک ہے, با غین یا اس کا روٹ ورڈ ہے. بغی چاہنا, اور ابتغاء کے معنی سے بنا ہے ایبتغون. اچھا, یہ حمزہ زبر جو ہے آتا ہے سوالیہ نشان کچھ یہ وہی ہے کیا؟ جی جی جی, کیا تم نے نہیں دیکھا؟ جی جی. اچھا, ایک اور لفظ بھی آتا ہے کیا کے لیے, بلا, بلا آتا ہے, بلا. بل تو بل کیا ہوتا ہے؟ ماں, ٹھیک ہے, ماں میم زبیم الف زبر ماں. ہاں, اور حل بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر ماں یوز ہوتا ہے, سب سے زیادہ ماں یوز ہوتا ہے. تو نہیں کے لیے ماں, ماں نہیں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, جو کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, اور کیا کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ماں کے 3 معنی ہیں, اس سے پہلے میں نے آپ کو پڑھائے بھی ہیں, وہ جو جی, نہیں کیا. نوٹ کرائے ہوئے آپ نے. جی, تو آ اور ماں میں کیا فرق ہے, کسی کو پتا ہے؟ ماں غیر عاقل کے لیے یوز ہوتا ہے. جو ہے غلط. وہ دیکھنے کے لیے آتا ہے, آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اور ماں جو ہے غلط. کسی چیز کے لیے آتا ہے. ماں کیا نہیں, اور کیا سوالیہ ہے, ماں کیا نہیں, نہیں. غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. دیکھیے, دونوں سوال کے لیے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز سوال کر رہے ہیں, اور دونوں کے آگے کوشچن مارک لگے گا, لیکن دونوں کیا میں فرق ہے, کیا فرق ہے بتائیے. میں آنسر پتہ ہے, مطلب جیسے کسی کو طنز کے لیے سوالیہ کیا جائے, یا کسی چیز کو بتانے کے لیے کہ مطلب وہ چیز اس کو سامنے سے پتہ ہے اور ہم سوال کر رہے ہیں اس کے لیے, اور ماں جو ہے کسی چیز کو پوچھنے کے لیے. یہ فرق ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ میں ہمیشہ یہ والا سوال کیا جائے. ایسے سوال کے لیے آتا ہے اور جو کہ میں ایسا نہیں ہو. عاقل کے لیے سوال اور ماں میں غیر عاقل کے لیے سوال کے فرق. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے, یاد رکھیے گا, میں بتا رہا ہوں ان دونوں کا فرق یاد رکھیے گا. یہ فرق ہماری زبان میں نہیں ہے, باقی سب زبانوں میں یہ فرق ہمیں ملتا ہے, اردو میں نہیں ہے. اس سوال کے لیے آتا ہے حمزہ زبر اس سوال کے لیے آئے گا جس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہوگا, ٹھیک ہے. جیسے کوئی پوچھے کیا آپ نے کھانا کھایا, ہاں یا نہیں, بس 2 جواب ہیں اس کے, یس اور نو. کیا آپ وہاں گئے تھے, ہاں یا نہیں, 2 جواب ہیں بس, ٹھیک ہے. اور ماں کا جواب ایک سینٹینس میں ہوگا پورے, اس میں ایک لفظ میں جواب نہیں ہو سکتا, یس اور نو والا جواب نہیں ہوتا. جیسے میں پوچھوں یہ کیا ہے, تو آپ بتائیں گے کہ اب یہ کیا ہے, یس اور نو میں آپ اس کا آنسر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے میں پوچھوں یہ, جیسے کسی کی چیز کے بارے میں پوچھوں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا چل رہا ہے, اس طرح کے جو سوال ہیں یہ ماں سے کرے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کا آنسر یس اور نو میں نہیں ہوگا بلکہ ایک ایکسپلین سینٹینس کیا میں جائے ہوگا. گی.
آپ دیکھیے انگلش میں بھی یہ فرق ہے نا، جہاں پر یس اور نو والا آنسر ہوتا ہے صرف، وہاں پر کوئی بھی ڈبلو والا ہے نا، جیسے نو ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر حمزہ زبر آ والا کیا ہے؟ اتعلم، اردو میں اس کا، عربی میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اتعلم، کیا آپ جانتے ہیں؟ لیکن جہاں پر سوال واٹ سے ہوگا وہاں پر عربی میں ما آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے واٹ آر یو تھنکنگ، ماذا، یہ ماں کے ذریعے اس کا سوال ہوگا عربی میں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے فرق، سمجھ گئے؟ جی جی الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ دونوں ہی کوشچن ورڈس ہیں لیکن کوشچنس میں فرق ہے۔ ایبتغون، کیا یہ عندہم، ان کے پاس سے، یعنی کافروں کے پاس سے، کیا چاہتے ہیں؟ عزت چاہتے ہیں، تو بے شک عزت تو ساری، جمیعاً، سب کی سب۔ تو یہاں منافقوں کے اس طرز عمل کا بیان ہے جو وہ مدینے میں کیے جا رہے تھے، کہ ان کی دوستیاں کافروں کے ساتھ تھی، یہودیوں کے ساتھ تھی، اور ان دوستی کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمان نہ ادھر کے، کیا نہیں ہمارے آس پاس جو چاہتے ہیں کہ وہ دونوں طرف کے بن کے رہیں، دونوں طرف کے ہو کے رہیں، وہ ان کے دوست بھی ناراض نہ ہوں اور وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر آپ تو آپ کی ساری دوستیاں اور اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ ایسا نہیں کرتے، اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی وفاداریاں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا ملنا جلنا، اور ایسا ملنا جلنا جس میں اولیاء والے میننگ پائی جائے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، اولیاء، وہ والا ملنا جلنا اگر آپ کا ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے، ان کی بھی آپ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کی غلط باتوں پر بھی آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو صحیح سمجھتے ہیں، اور مسلمان بھی بن کر رہتے ہیں، تو پھر یہ منافقوں والا طرز عمل ہے۔ اس طرز عمل سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے، اس طرز عمل سے دور رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ منافقوں کا انجام ابھی ہم نے پڑھ لیا، بہت خطرناک انجام ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی شخص مسلمانوں کے خلاف، غیر مسلموں یا مسلمانوں کے دشمنوں کا اس طرح سے دوست اور اس طرح سے مسیحا بن جائے کہ وہ مسلمانوں کی کیا کرنے لگے، مسلمانوں کی وہ جاسوسی کرنے لگے، مسلمانوں کی خبریں ان کو دینے لگے، ہے نا، ان کی مخبری کرنے لگے، تو یہ تو اور برا عمل ہے۔ کتنا زیادہ عام ہو گیا ہے یہ عمل بھی آج کل مسلمانوں میں، بہت زیادہ۔ کتنے ہی لوگ مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جو پکڑواتے ہیں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو، گورنمنٹ کے ہاتھوں، پولیس کے ہاتھوں، ہے نا، ان کی خبریں دیتے ہیں چند پیسوں کے عوض، چھوٹی سی عزت کی عوض، ہر چیز کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو ایسے لوگ وفاداریاں پھر کس کے ساتھ ہوئیں؟ اسلام کے ساتھ تو نہیں ہوئی۔ آج کتنی پولیس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر مسلمان کیا کر رہے ہیں، کہ کیوں چھاپے پڑتے ہیں جگہ جگہ پر لوگوں کے کاروباروں پہ، کوئی اتنی آسانی سے سب کچھ اپنے ہی لوگ جو ہے وہ مخبری کر کے بات پہنچاتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور صرف مردوں میں سے نہیں بلکہ عورتوں میں سے بھی۔ خود کئی جو ہے، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ کہاں پر کسی شہر میں، یہی یو پی کے کسی شہر میں کئی ہزار مخبر مسلمانوں کے بیچ میں موجود ہیں، چل رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کسی سے ڈر کر، کسی سے اپنی تھوڑی سی عزت کی خاطر کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا، کسی کے سامنے اپنی تھوڑی سی عزت بنانے کی خاطر اپنی قوم سے غداری کرنا، یہ منافقوں والا عمل ہے۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان سے عزت چاہ رہے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں،
تو عزت اور ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کو عزت کی ہو، جو عزت والا ہو اور اس کو ذلیل نہ کیا گیا ہو؟ دنیا میں کبھی بھی ہمیشہ کسی کے لیے عزت نہیں ہوتی اگر وہ عزت اللہ کے نام کے ساتھ نہ جڑی ہوئی ہو. سورہ منافقین میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ اور فإن العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. جانتے نہیں ہیں. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص بھی عزت چاہتا ہو تو اللہ کے پاس ہی ساری کی ساری عزت. اگر ہم اس طرح کی حرکت کریں اس چیز کو ہم بڑا محسوس کریں گے. نزل علیکم، اور اس نے نازل کیا ہے تم پر. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. فی الکتابی، قرآن میں. ٹھیک ہے، نازل کیا ہے کہ اگر تم سن اللہ کی آیات کا جا رہا ہے وَيُسْتَهْزَأُ، اور یستہزئ، ان دونوں کو یکفر کے معنی کفر کرنا، یستہزئ کے معنی مذاق اڑانا. اس کا روٹ ورڈ کوئی گیس کر سکتا ہے یستہزئ کا؟ ہاذا واو، ہاذا واو بھی آتا ہے نا کہیں کہیں. ٹھیک ہے، آپ نے پہچانا. ہاذا واو. اب دیکھیے یہاں پر ہمیں واو نظر نہیں آ رہا بعد والا، وہ چینج ہو گیا. تو یستہزئ، یستہزئ کے معنی مذاق اڑایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے نا یکفرو اور یستہزئ، یہ ایکٹیو نہیں ہے، پیسیو ہیں، مجہول اگر ہم اردو میں بولیں. ٹھیک، تو یہاں پر سبجیکٹ نہیں موجود ہوتا. کون اڑا رہا ہے مذاق یہ نہیں بتایا جاتا، صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کام کیا جا رہا ہے. یکفر بہا ویستہزأ بہا، مذاق اڑایا جا رہا ہے اور کفر کیا جا رہا ہے. کس کا؟ اللہ کی آیتوں کا. اگر تم ایسا سنو تو کیا کرو؟ فلا تقعدوا معهم، ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. تقعدوا، قاف عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے. قاعدہ کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا. فلا تقعدوا معهم، تو تم ان لوگوں کوئی بھی ایسی گیدرنگ، کوئی بھی ایسے گیٹ ٹوگیدر، کوئی بھی ایسی محفل جہاں پر آپ سنیں، آپ کو لگے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کا کفر کیا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھیے. منافق وہ لوگ یہودیوں کے پاس بیٹھا، یہودی کیا کرتے تھے؟ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اچھا، جب قرآن اتر رہا تھا تو کوئی وہ چھپی ہوئی بات نہیں رہتی تھی. آج کے دور میں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا تھا کہ صرف مسلمانوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ بھائی آج یہ آیت اتری ہے، اللہ کے رسول نے سنا دی، اور مسلمانوں میں سے بھی خاص طبقے کو جن کا تعلق مسجد سے ہے، صرف ایسا نہیں تھا. بلکہ کوئی آیت، کوئی سورت اترتی تھی تو وہ سب میں پھیل جاتی تھی. سب گویا کہ نا اس کے انتظار میں رہتے تھے کہ اب کیا نیا اترے گا، اب کیا نیا اترے گا. اور جب اترتی تھی بازاروں میں اس کے چرچے، سب جگہ محفلوں میں اس کے چرچے، ہر جگہ اپنے اپنے حساب سے لوگ اس پر ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ آج اللہ نے ایسا اتارا ہے، آج اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. یہاں تک کہ یہودی جو کہ مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کو بھی پتہ چل جایا کرتا تھا کہ یہ آیتیں اتری ہیں. اب بہت سی آیتوں کا وہ مذاق بھی اڑاتے تھے. تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، کب تک مت بیٹھا کرو؟
یہاں تک کہ وہ یخوضو مشغول ہو جائیں. خوض یخوض کے معنی ہوتے ہیں کسی کام میں لگنا. فی حدیث کسی بات میں غیری ہی جو اس کے علاوہ ہو. اس کے علاوہ کسی اور بات میں جب تک وہ مصروف نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے پاس مت بیٹھا کرو. یعنی ایسی مجلسوں میں ایسی جگہوں پر مت بیٹھا کرو جہاں پر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. کیسا مذاق اڑایا جاتا تھا؟ مختلف قسم کی بات جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں ایک اور جگہ پہ دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا. ہے نا بیوقوفی کی باتیں، ہے نا بالکل نان سینس باتیں، یہ سب کہا جاتا تھا. اسی طرح اور اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باتوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آیت اتاری کہ فیہا 19 کہ جہنم کے دروازے پر 19 فرشتے جو ہے وہ معمور ہوں گے جو کہ بہت خطرناک ہوں گے. تو کیا کہنے لگے کہ اتنوں کو تو میں خود ہی سنبھال لوں گا. ایسی باتیں. تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ مذاق اڑانے والی باتیں ہیں، لطیفہ بنانے والی باتیں ہیں، اللہ کی آیتوں کا چٹکلا بنانے والی باتیں ہیں، ان کے فن کرنے والی باتیں ہیں. تو ایسے مجلسوں میں بیٹھنے سے مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے. چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی ہم ان کو جو ہو سکتا ہے جوائن کر لیں. کبھی ہم بھی کوئی جملہ بول دیں اور پھر وہی جملہ ہمارے لیے پوری زندگی کی تباہی کا سبب ہو جائے. تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا. اور کیا کہا اللہ نے؟ فقط نزل علیکم، کہ یہ بات اللہ نے اتار دی ہے تمہارے اوپر کتاب میں، قرآن میں. کب اتاری ہے؟ اس سے پہلے کی ایک مکی صورت میں اتار دی ہے اللہ تعالیٰ نے. کون سی صورت ہے وہ؟ سورہ انعام ہے. یہ مدنی صورت ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء 4-5 ہجری کی صورت ہے. جب مکہ مدینہ آئے ہوئے 4-5 سال ہو گئے تھے. اور اس سے پہلے مکہ میں آخر میں بالکل نازل ہوئی تھی سورہ انعام. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68 میں فرما دیا تھا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہماری آیتوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ مت بیٹھا کریے ان کے ساتھ یہاں تک کہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں. کہ کوئی اور بات شروع ہو جائے، کوئی اور ٹاپک چھڑ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جب مذاق اڑایا جانے لگے تو آپ مت بیٹھا کریے. آج کے دور میں بھی اگر آپ کو کسی ایسی مجلس کا سامنا کرنا پڑے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، دونوں لوگ ایسا کرتے ہیں آج کے زمانے میں. تو چاہے وہ غیر مسلم ہو، آپ کے فرینڈس ہوں، آپ کا فرینڈ سرکل ہو، آپ کے کولیگس ہوں، آپ کے کوئی اور رشتہ دار ہوں، کوئی بھی لوگ، یا پھر بہت ساری ایسے گروپس ہوں، سوشل گروپس ہوں، آن لائن گروپس ہوں، ٹھیک ہے، کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کوئی ایسے گروپس ہوں جہاں پر ایسا ٹاپک چھٹ جائے جہاں اسلام کی کسی چیز کو، اللہ کی کسی بات کو، اللہ کے کسی حکم کو کیا جا رہا ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، سب سے پہلے ذمہ داری تو آپ اس کا جواب دیں. لیکن اگر آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اتنا علم نہیں ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش رہیں. اچھا یہ ہے کہ اس سے لیو کر دیں. اس وقت جو ہے اس ڈسکشن کو جوائن نہ کریں، کیونکہ کب انسان کے دل میں کون سی بات ایسی بیٹھ جائے جو اس کے دل میں گھر کر جائے. ایسا ہو رہا ہے بہت زیادہ آج کل. اتنے سارے جو ہے نا اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ہر چیز پر، سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، ٹویٹر پر خاص طور پہ، کہ جو ہر دن ہزاروں کے حساب سے ٹویٹس ہوتے ہیں مسلمانوں کی ایک چیز کو، ایک آیت کو، اللہ کی کتاب کی ایک بات کو، اللہ کے رسول کی ایک سنت کو، ان کی ایک چیز کو کریٹیسائز کرتے ہوئے، ان کے مذاق بناتے ہوئے، ان کے اوپر مختلف قسم کی توہین آمیز کلمات کہتے ہوئے. تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یستہزأ بہا ہیں، یکفر بہا ہیں، کفر اور استہزاء ہے. لوگ یہ رویہ کیوں ظاہر ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ وہ مذاق بنانے لگتے ہیں کسی چیز کا؟ تو بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کسی چیز کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، نمبر 1 کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کسی کو چپ کروانے کی، تو آپ اس کا مذاق بنانے لگتے ہیں. نمبر 2 جب آپ کسی چیز کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، تو آپ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. یہی 2 وجوہات ہوتی ہیں کسی کا مذاق اڑانے کی.
تو ایسا کرنا بہت برا عمل ہے، اور ایسے لوگوں کو جوائن کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ خود بھی شریک ہو جانا، یہ بھی برا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ اور اس کی اگر کوئی شخص آج ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، تو باتیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ تھوڑی دیر تک آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ اس کے خلاف لاجک دے گا، لاجک دے گا، لاجک دے گا، لیکن پھر ایک وقت وہ آتا ہے، وہ اس کے لیے باتیں کیا ہو جاتی ہیں، یوز ٹو ہو جاتی ہیں، عادی ہو جاتا ہے وہ اس کا، پھر وہ لاجک دینا بند کر دیتا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے سب کانشیس مائنڈ تک باتیں بیٹھتی رہتی ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی بہت سارے دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں کے اسلام سے پھرنے کا، مرتد ہونے کا ایسی باتیں سبب بنی ہیں۔ کتنے سارے یوٹیوب اکاؤنٹس جو ہیں آج کل چل رہے ہیں، ایسے باقاعدہ ان کو جو ہے اوپر سے پیسہ ملتا ہے یہ کام کرنے کا۔ مسلمانوں کی ہسٹری پر، اور وہاں سے جو مسلمانوں کی سورسز ہیں، جو قرآن اور حدیث کی تفاسیر ہیں یا حدیث کی جو مستند کتابیں ہیں، ان میں سے وہ نکالتے ہیں مختلف واقعات، اور ان کو مختلف ایسے طریقوں سے پیش کرتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی کوئی سنے تو اس کے ہوش اڑ جائے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ کس طرح کی بات ہمارے دین میں ہے، ہم تو بڑا اچھا سمجھتے تھے اب تک، ہے نا۔ ایکس مسلمس بہت زیادہ آج کل جو ہے وہ پہلے اکاؤنٹ جو ہے وہ موجود ہیں، ان کے خلاف کوئی اثر نہیں پڑنے والا، ان کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی بول دے کسی صحیح ٹاپک پر، کوئی بول دے انصاف کی بات، کوئی بول دے اگر غزہ یا فلسطین پر، تو اس کا اکاؤنٹ یوٹیوب بین کرے دے رہا ہے۔ کتنے اکاؤنٹس ابھی جو ہے حال میں بین ہوئے ہیں یوٹیوب کے، ذرا سی حماس کی بات کرنے پر، ذرا سی جو ہے وہ غزہ کی بات کرنے پر، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ تو یہ سب چل رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یکفر بہا ویستہزأ بہا، اگر وہ کفر کرتا ہوا آپ سنے یا مذاق اڑاتا ہوا، فلا تقعدوا معهم، تو ان لوگوں کو نہ جوائن کریں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ کب تک؟ ایسا نہیں کہ ان کا بائیکاٹ کر دیں، ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ دار ہوں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کی باتیں بھی وہاں سے مل سکتی ہوں، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور دوسری بات میں مصروف ہو جائیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک اور بات ہمیں آئی سیکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہو، کوئی شخص ہمارے خلاف بول رہا ہو، تو ہم اس بات میں تو اس سے اختلاف رکھیں گے جس میں ہمارا اختلاف ہے اس سے، ٹھیک۔ لیکن ہر جگہ سے، یہاں پر دیکھیے مذاق اڑانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، تب ان کی بات سننے میں، ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک مومن، ایک مسلمان وہ ہے اپنے لیے خیر نکال لیتا ہے، ہر چیز نکال لیتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص مانو یا غیر مسلم، اس کی رائے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر علی یا کفر والی بات نہیں ہے تو، کہ کسی کی بات کے اگر کا ہم بائیکاٹ کر دیں، ایسا سنیں گے نہیں، اس کی بات ہی نہیں سنیں گے، ایسا نہیں۔ ایسی بھی معلوم ہو جاتی ہیں جہاں سے ہم کوئی نئی بات سیکھ سکتے ہو۔ تو یخوضوا فی حدیث غیرہ سے یہی کہا جا رہا ہے، انکم اذا مثلہم، اور اگر تم بیٹھ گئے ان کے ساتھ تب تو تم انہی کے جیسے ہوگے۔ انسان اپنے دوست گھٹتا اور بڑھتا ہے، جس طرح کے ہماری گیدرنگز ہوں گی، جس طرح کے ہمارے ماحول ہوں گے، جس طرح کے ایٹماسفیئر میں ہم رہیں گے، جس طرح کے لوگوں میں ہم رہیں گے، جس طرح کے دوستوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ہم بھی ویسے ہی بن رہے ہوں گے، ویسے ہی ہماری سوچ، ہمارے وچار، ہماری تھنکنگ، ہمارے سوچنے کے طریقے، ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہماری پرسنالٹی، ہر چیز ویسے کا ویسا خود بخود ڈھلنے لگتی ہے ہمارے ماحول کے اعتبار سے۔ تو انکم اذا مثلہم، اگر تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جہاں پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، انہی کے جیسے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے جیسے ہی ہوگے۔ تو یہ بات اور بھی ہمارے لیے پھر خطرناک ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ہم کسی بھی ایسی باتوں کو اس نیت کے ساتھ نہیں سن رہے ہیں، اچھا کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے سننا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمیں کبھی جواب دینا ہوتا ہے، کبھی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ چل کیا رہا ہے اس وقت ہمارے خلاف، تو اس وقت سننا ضروری ہے اس نیت کے ساتھ، کوئی حرج نہیں۔
لیکن اگر آپ بغیر کسی نیت کے اس طرح کی مذاق والی باتیں سنتے رہیں گے جو کہ دین کے بارے میں کہی جا رہی ہوں، تو پھر آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، تو اللہ تعالیٰ بے شک جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں، سب کے سب کو۔ ان کی میٹنگز اور ان کی جو ہے محفلیں وہاں سجیں گی پھر جہنم میں۔ دنیا میں ان کی مجلسوں سے آپ بچیں، اگر آپ بھی اس میں بیٹھیں گے تو آپ بھی وہیں پہ جمع کر دیے جائیں گے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے؟ اللہم اجرنا من النار۔ آمین۔ تو اب دیکھیے آپ کتنا زیادہ آج کے دور میں مسلمانوں کے خلاف مذاق بنایا جاتا ہے۔ آئے دن ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی شان میں یہ گستاخی کری گئی، یہ گستاخی کری گئی، اس طرح کی باتیں کری گئیں۔ کسی نے جو ہے ابھی ریسنٹلی کسی ہندو پنڈت نے جو ہے مراٹھی زبان میں مہاراشٹر میں کیا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کری ہے۔ اور اب ہمارا خون اتنا جو ہے وہ سرد ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر کوئی اس سے حرکت بھی نہیں آتی۔ اب یہ نارملائز ہو گئی ہیں، یہ چیزیں بالکل نارمل باتیں ہو گئی ہیں، یہ چیزیں، یہ ٹرینڈ ایسا ہو گیا ہے کہ اب ہمیں اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ پہلے جو ہے مظاہرے ہو جاتے تھے، احتجاج ہو جایا کرتے تھے، اب ہمارے سامنے شاید وہ راستے بھی بند ہو گئے ہیں۔ اب ہم صرف دل میں برا ماننے کے سوا کچھ نہیں کر پائیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس طرح کے حالات جو ہے وہ ہمارے ملک کے ہو گئے ہیں۔ تو ان کا حل کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے؟ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوئے ہیں حالات، اچانک سے نہیں ہوئے ہیں، ایک لمبے عرصے کی محنتیں ہیں اس کے پیچھے کافروں کی، ایک لمبے عرصے کی محنتیں ہیں اس کے پیچھے اللہ کے دشمنوں کی۔ دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے پورے سسٹم پر قبضہ کر لیا ہے، پورے سسٹم پر وہ قابض ہو گئے ہیں، ہر چیز پر جو ہے ان کا دبدبہ ہو گیا ہے، ہر جگہ پر ان کے لوگ بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ایک دم سے نہیں ہوا، دھیرے 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 100 سال کی محنتیں اس کے پیچھے ہیں، جس کا وہ رزلٹ آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اگر آج بھی ہم نہیں جاگے، آج بھی ہم اسی طرح کی روش پر قائم رہے جو ہم نے پچھلے کئی سو سالوں سے اپنا رکھی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا حشر اس ہندوستان میں، اس ملک میں کچھ بھی اس حشر سے الگ نہیں ہونے والا جو کہ بہت ساری جگہوں پر دنیا میں مسلمانوں کا ہوا، جو اسپین میں ہوا، جو ترکی میں ہوا، جو دنیا کے اور مقامات پر ہوا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ آج اپنے اس انجام کو بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، آج سے ہی ہمیں اپنے اندر وہ چینجنگ اور وہ تبدیلی لانی ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر قرآن کے ذریعے لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چھوٹے اسٹیپس جو ہیں وہ بڑی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، چھوٹی چیزیں بڑی چیزوں کو لے کر آتی ہیں، ٹھیک؟ اس لیے ہم اپنی زندگی میں بہتر تبدیلیاں لائیں، اور پھر سب سے بڑھ کر ہر طرح کی مصیبت اور قربانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم تیار ہو جائیں، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ حالات کو چینج کرتے ہیں، جب بھی کسی جگہ اور کسی قوم میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو وہاں ایک بڑی قوم کو، ایک بڑی تعداد کو، ایک بہت بڑے لوگوں کی جو ہے ایک بہت بڑے لوگوں کی تعداد کو، بہت بڑی جماعت کو جو ہے اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس میں جو ہے ان کو بہت کچھ اپنا چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سب کے لیے بھی ذہنی طور پر ہم سب تیار رہیں۔ ڈرا نہیں رہا ہوں میں، نہ ہی صرف خبردار کر رہا ہوں۔ تو اب دیکھیے یہ جو آیتیں تھیں منافقوں کے بارے میں تھیں بیسیکلی۔ اب منافقوں کی دو روش بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے راستے پر چلنے سے بچائے جس طرح کے راستے پر منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلا کرتے تھے، ان میں شامل ہونے سے، ان کی جیسی حرکتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اناؤنسمنٹ جو ہے مجھے وہ یہ کرنی ہے کہ ہمارا جو ہے پروگرام ہے پیر کے دن 12 ربیع الاول والے دن مسجد میں۔ تو جو لوگ آپ میں سے رامپور میں رہنے والے ہوں، وہ لوگ اپنے میلز کو، اپنے بچوں یا اپنے شوہروں کو یا اپنے جو بھی بھائیوں وغیرہ کو مسجد میں بھیج سکتے ہیں جو رامپور کے رہنے والے لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے، لیکن آپ لوگوں کے لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ابھی میں نے یہ بات اوپن نہیں کری ہے کہیں پر بھی، نہ ہی اس پوسٹر میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ پروگرام آن لائن یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہوگا، ٹھیک ہے؟ ابھی سے اس کو اس لیے نہیں بتایا کہ جب لوگ یہ سن لیتے ہیں نا کہ یوٹیوب پر ہے تو پھر وہ آتے نہیں ہیں، وہ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ہم یوٹیوب پر بھی سن لیں گے اور پھر بعد میں سن لیں گے، یہ سب ہونے لگتا ہے۔
تو اس لیے چونکہ ہمیں مسجد میں لے کر آنا ہے لوگوں کو، اس لیے اس میں یوٹیوب کا ہم نے کہیں پر بھی نہیں رکھا ہے. لہٰذا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں اپنے گھر کے لوگوں کو بھیجیں، اور آپ کے لیے انشاءاللہ میں اس کی لنک گروپ میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے لیے، جس میں آپ لوگوں کے پاس یہ پروگرام جو ہے وہ لائیو آ جائے گا صبح 10 بجے 12 ربیع الاول منڈے کو. اس کا ٹائٹل ہے دا میسنجر اینڈ دا میسج. اس دن کے حساب سے یہ ٹائٹل رکھا گیا ہے کیونکہ وہ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا دن ہے. لہٰذا لیکن اس کے اندر جو پروگرام ہوں گے وہ الگ الگ ٹاپکس پر الگ الگ لوگوں کے ہوں گے، اور اس میں ایک سب سے اہم ٹاپک جو رکھا گیا ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہونے والے جو اعتراضات ہیں غیر مسلموں کی طرف سے. جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی ہمارے کلاس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ سب سے بڑا اعتراض ان کی ذات پر کیا جاتا ہے حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کے جوابات آپ کو اس میں ملیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو اس میں جوائن کروانے کی ضرور کوشش کریے گا، اور خود بھی آپ لائیو اس کو سن سکتے. جیسے آپ نے بتایا نا پروگرام مسجد میں 10 بجے ہی شروع ہوگا. جی 10 بجے. کہاں پر، کون سی مسجد میں؟ مسجد فضل اقصی چلا علامیہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ میں پوسٹر بھی آپ لوگوں کو ابھی گروپ میں بھیج دوں گا، اس کو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسجد میں صرف میلز کے لیے ہے. ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. جی پوچھیے. کئی لوگوں سے میں نے معلومات کری اس بارے میں، تو یہ لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ وہ مطلب وفات نہیں پائی تھی انہوں نے 12 ربیع الاول کو. پیدائش تو ہے ان کی. پیدائش کو کہتے ہیں کہ پیدائش نہیں ہوئی تھی، وفات تو ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیدائش کے بارے میں جو ہے اختلاف ہے. اچھا ہاں الٹا کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ جس وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت اس طرح کا ریکارڈ تو نہیں رکھا جاتا تھا نا. ظاہر ہے جب پیدا ہوئے تھے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ رسول ہیں، تو کیسے کوئی ریکارڈ رکھ سکتا تھا. پھر بھی اندازہ لگا کے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ وہ ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا. ٹھیک ہے، اب 12 تھی یا 9 تھی یا اور کوئی تاریخ تھی، اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی. ٹھیک ہے، کوئی ایگزیکٹلی ہمیں دن نہیں پتہ چلتا، لیکن وفات والا دن وہ 12 ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ ہے. جی جزاک اللہ. تو ہمیں عبادت پورے مہینے ہی عبادت کرنی چاہیے ان کی. کس کی عبادت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود وغیرہ جو ہوتا. اللہ سے توبہ کریے، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہم نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. نہیں سوری، مطلب درود شریف وغیرہ تو پڑھ کے بھیج سکتے ہیں نا ان کو. ہاں درود شریف آپ پورے سال بھیجیں گے، پورے سال بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. تو اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا کسی کی پیدائش چاہے وہ بڑے سے بڑا رسول کیوں نہ ہو، ان کی پیدائش کی وجہ سے کوئی دن یا کوئی مہینہ، یا ان کی وفات کی وجہ سے کوئی دن یا کوئی مہینہ اہم ہو جائے یا مبارک ہو جائے. ہمارے یہاں وہی مہینے صرف مبارک ہیں جن کو اللہ قرار دیا ہے، وہی مہینے صرف رحمت والا قرار دیا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی اللہ کے رسول اس مہینے کو وہ کر لے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے ایک اس کے لیے. لیکن اس کو رسم بنا لینا یا اس میں بہت سارے ایسے اعمال کرنا جو ہمارے دین کے اصول کے خلاف. مختصر سی بات بس یہ رکھا ہے نا اس پروگرام کے لیے، یہ کافی دن سے ٹل رہا تھا پروگرام. یہ دن یوں رکھا ہے اس لیے کہ سب لوگوں کی تقریباً چھٹی ہوتی ہے. جی جی کچھ نہیں ہے. جزاک اللہ خیرن کثیر. مجھے بھی ایک بات پوچھتے ہیں، جیسے یہ 12 میں سے بات سنی ہے اور میری شاید والدہ نے بھی اور سب نے، کہ ہم پہلے 12 وفات کہتے تھے، اور یہ اچانک 12 ربیع الاول اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یوم پیدائش منانے لگے لوگ.
اور اتنا مطلب دھوم سے بینڈ باجوں سے. اصل اگر عبادت انسان کو کرنی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ عبادت کرے، کیونکہ یہ عبادتیں تو چھپ کے کری جاتی ہیں نہ کہ عیا کر کے. تو ہم لوگوں نے اس کو اتنا مطلب کرتے ہیں، ہم دوسرے مذہب کو فالو بات ہے. اور تو یہ تو نہ صحابہ سے ثابت ہے کہ کبھی انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منائی ہو یا وفات کا کوئی وہ کرا ہو، اور نہ یہ تبع تابعین جو بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں ایسا ثابت ہوا ہے کہ اس دن جو ہے وہ یوم پیدائش ہے. یہ مجھے پوچھ جی ہندوستان پاکستان ہمارے یہاں کا جو اسلام، انڈیا اور پاکستان کا جو اسلام کا ورژن ہے نا، وہ اس میں مسلمان تو ساری دنیا میں رہتے ہیں نا، ہر ملک میں مسلمان رہ رہا ہے، پوری دنیا میں جو ہے مسلمان پائے جا رہے ہیں. کہیں پر بھی اس نام سے کوئی بھی چیز جشن کے طور پر نہیں منائی جا رہی. صرف ہمارے یہاں کیوں منائی جا رہی ہے، سوچنے کی بات ہے. یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہندو کلچر سے جو ہے نا ہم نے اڈاپٹ کری ہیں. تو ان کے یہاں ہے یہ جلوس کا کانسیپٹ، کسی بڑے کی پیدائش والے دن جو ہے وہ جنم اشٹمی کا کانسیپٹ ہے نا. تو یہ سب وہاں سے ہم نے اڈاپٹ کر لیا. بہت سی چیزیں ہمارے کلچر کی، بہت ساری چیزیں وہاں سے اڈاپٹیڈ ہیں. اس لیے ہمیں ایمان کا اور قرآن اور حدیث کا فلٹر لگا کے ان ساری چیزوں کو چھانٹنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی سے بھی اور اپنے آس پاس والوں کی زندگی سے بھی، جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی لینا دینا اور تعلق نہ ہو، اور وہ آئے ہوں ہمارے یہاں ہندوؤں کے یہاں سے. اگر یہ اسلام ہوتا، اگر یہ اسلام ہوتا تو یہ پایا جاتا ضرور وہاں جہاں اسلام پایا جاتا ہے، جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں. آخر کیوں یہ صرف ہمارے ملکوں میں ہی کیوں پایا جا رہا ہے، صرف انڈیا پاکستان میں ہی کیوں پایا جا رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر انسان کو علم نہیں ہے، یہاں پر جہالت زیادہ ہے. انسان کو اگر الف پتہ چلتا ہے اپنے دین کے بارے میں تو وہ خود بخود یہ تک اپنے ہی ایک مطلب وہ بنا لیتا ہے، ایک امیجنیشن بنا لیتا ہے. تو شاید اسی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. میرا ایک کھانے سوال بناتے ہے، ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. جو سورۃ النجینہ ہے اس میں جو بلا لفظ ہے اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس سے کیا شرک کی واقعی ہے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. سورۃ النجینہ ہے، اس میں بہا ہے کئی جگہ. جیسے بہا یہ کا مطلب ہے اللہم اس کے صلی علی ساتھ محمد صلاۃ تنجی من جمیع الاحوال والآفات، جی تو بہا کا پوچھ رہی ہوں. بہا کے بارے میں معلوم کر رہی ہوں کہ کچھ لوگ اس کو منع کرتے ہیں کہ بہا نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے شرک ہوتا ہے. تو کیا یہ بات؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے. میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ یہ جی کیا ہے اور بہا کا مطلب یہاں پہ کیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے تو پتہ نہیں اس کے بارے میں. اور مجھے دوسرا آپ سوال اگر ہو سکے یہ تو پرسنل پہ بھیج دیے گا، یہ کوشچن یاد رہے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ایک نیا طریقہ نکلا ہے السلام علیکم، یہ صحیح ہے؟ ہم نے تو کبھی نہ دیکھا، اور لکھنے میں بھی السلام علیکم لکھتے ہیں لوگ. تو یہ کیا، میں سمجھی نہیں آج تک کہ یہ کیا ہے. ہم نے تو ہمیشہ السلام علیکم سنا. میم کے اوپر پیش ہے، نہ کہ میم کے ساتھ واو ہے. میم کے ساتھ واو ہوتا تو السلام علیکم ہوتا لکھنے میں، لیکن السلام علیکم میری آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی بات یہ کہاں تک صحیح ہے. یہ مجھے لگتا السلام ہے دبئی سے آیا ہے یہ سب السلام علیکم. تو مطلب اس کو کھینچ کے میم کو لکھتے بھی ایسی ہیں سب، واو لگا کے، ڈبلو اچھا، لگا کے، یو لگا کے، او لگا کے. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے اگر کوئی دیکھیے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھ رہا ہے نا، چاہے وہ انگلش میں لکھ رہا ہو یا رومن میں، تو اس کے اعتبار سے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اس میں آپ کسی اور بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ بھائی تم نے اس میں کیا لکھا، کیونکہ السلام علیکم کسی اور زبان کا نہیں، عربی کا لفظ. اگر کوئی عربی میں کسی اور طریقے سے
لکھ رہا ہے السلام کے علاوہ میم کے بعد کچھ لگا رہا ہے تو یقیناً وہ غلط مانا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اردو میں بھی لوگ لکھتے ہیں السلام علیکم، اب بولتے بھی السلام علیکم. یہ تو یہی معلوم کرنا تھا کہ یہ کہاں تک صحیح. دیکھیے السلام ایک لفظ ہے ہے ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے السلام. یہ ہے وہ اس کے معنی ہے اوپر کم، سلام علیکم، سلام بس. اور السلام علیکم ہوتا. اگر کوئی نہیں پتا ہونے کی وجہ سے ایسا تھینک یو. جی میرا ایک سوال ہے، یہ جو جی آپ نے ابھی یستازؤ کا جو روٹ لیٹر بتایا، تو یستازؤ میں ہا زا واو آپ نے بتایا نا، تو حمزہ پر جو حرکت ہے تو ہم دیکھتے جو تبدیل شدہ لفظ ہوتے ہیں تو اس پر حرکت نہیں ہوتی نا، اور اس میں ہم ضمہ لگا ہوا ہے، تو ہم یہ ہا زا اور حمزہ روٹ لیٹر میں تو نہیں ہے اس کے. آپ نے دیکھا تھا؟ مجھے آپ بتائیے اگر آپ نے دیکھا ہو تو. مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ اس کا یہ روٹ ورڈ ہاضا واو ہوگا. نہیں میں نے آپ نے اکثر کسی دیکھا، ڈکشنری مطلب وغیرہ میں دیکھا ہے کیا؟ نہیں ڈکشنری میں تو نہیں دیکھا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ جو تبدیل شدہ لفظ آتے ہیں جیسے واؤ ہے تبدیل ہو کر اگر اس کے ساتھ الف لگ جاتا ہے تو اس پر حرکت نہیں ہوتی. جیسے قالا ہے، قالا میں قاف واؤ لام اس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے، تو جب تبدیل ہوتا ہے الف تو اس پر حرکت نہیں ہوتی ہے. اس میں حرکت ہے اس لیے میں نے پوچھا. اچھا چلیے میں ابھی دیکھ لیتا ہوں میں ڈکشنری میں. نے ٹھیک ہے تہذیب کا میں جو آپ کے وہ سامنے ہی جو دیکھا ہے تھا وہ ابھی کھولتا ہوں. دیکھا تھا میں نے. الف چلیے میں ابھی آپ کے سامنے ہی کھول لیتا ہوں، واو دے کلیئر ہو دیکھا جائے گا، تھا. کیونکہ میں نے بھی اس کا روٹ ورڈ آج نہیں دیکھا ہے، پہلے کا مجھے یاد تھا. جی میں نے آج دیکھا ہے تو الف تھا. کیا تھا؟ الف تھا. جی جی واو نہیں الف ہی ہے اس ٹھیک کا. ہے حمزہ ہوگا پھر. جی الف نہیں حمزہ بولیں گے اس کو. مطلب یستہزأ. جی ہاں دیکھیے ہاضا حمزہ ہے، ٹھیک ہے ہاضا حمزہ ہے. اس کا میننگ اور بتا دیجیے پلیز روٹ ورڈ. حمزہ ہاضا حمزہ اس کے معنی ہے مذاق اڑانا. دیکھیے یہ زیادہ تر ہاضا واو کے ساتھ یوز ہوتا ہے نا، تو اس لیے کنفیوژن ہوئی. ہاضا واو قرآن میں یوز ہوا ہے جگہ جگہ پہ، تو اس لیے جو ہے نا وہ کنفیوژن ہو گئی. تو اس کا روٹ ورڈ ہاضا حمزہ ہی ہے. میننگ بھی دیکھ لیے اس کے. سخرہ، سخرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کمتر سمجھ کے اس کا مذاق اڑانا. کیا اور کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہی ہے بس، مذاق اڑانا ایک ہی معنی ہے اس کے، اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے تو چلیے یہ اچھی بات ہوئی کہ اسی کلاس میں یہ بھی کلیئر ہو گیا. ہاضا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نہیں ہے. اچھا یہ یبتغون جو آپ نے بتایا تھا وہ اس میں ہم وہ تلاش رہے ہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں، چاہتے ہیں آپ نے بتایا چاہنا اور تو. تلاش کرنا، جی دونوں ہی معنی ہیں اس کے. جی ٹھیک ہے تو چلیے اب ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی کلاس میں.
اور اس کے جو اگلے ہفتے ہم آیتیں پڑھیں گے وہ منافقوں کے تذکرے کی آخری آیتیں ہوں گی اس صورت میں. پھر اس صورت کا جس میں ایک بہت بڑے اور بہت اہم ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وہ آپ گروپ میں بھیج دیے گا منڈے کا. ٹھیک ہے میں بھیج